خادم، مسجد کا خادم جسے آج کل بھی کچھ نہیں سمجھا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا، نظر نہ آیا، سرکار نے پوچھا کہ وہ سیاہ حبشی غلام کدھر ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا وہ فوت ہو گیا ہے؟ مجھے بتاتے، میں اس کا جنازہ پڑھاتا، مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ مسجد کے خادم سے چودھری وڈیرا جو بھی اپنے آپ کو کوئی سمجھتا ہے وہ پیار کرے نہ کرے، لیکن سرکار پیار فرماتے ہیں۔ کوئی اس کو کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی اس کو کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی ویلیو تو اتنی زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مسجد کے خادم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار فرماتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جاتے ہیں نا، تو وہاں جا کر سرکار اس کو دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں، دعائیں کر کر کے پھر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، یہ جو قبریں ہیں نا یہ اپنی میت کے لیے تاریکی سے بڑی ہوئی ہیں، ان میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اے میرے صحابہ میری دعا کی برکت سے اللہ ان میں نور عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو قبریں ہیں اندھیرے سے بڑی پڑی ہے، لیکن صحابہ میری دعا کی برکت سے اللہ پاک ان کو نور ہی نور بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ایک حدیث کے یہ بھی الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر میں کھڑے ہو کے پوچھا کہ قبر کے اندر کس کام کو سب سے زیادہ افضل پایا ہے، کس کام کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ قبر سے آواز آئی کہ مسجد کی صفائی کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے۔ ہم تو مسجد کے خادم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ایسا بندہ مسجد کے خادم کو آ کے باتیں سناتا ہے جس کے گھر میں کوئی نہیں سنتا، معذرت کے ساتھ، جس کے گھر میں کوئی نہ سنتا، وہ آ کے کہے گا تمہیں پتہ نہیں ہے اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے آج اتنے منٹ لیٹ اذان دی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے صفائی ٹھیک نہیں کی۔ بڑے یہاں تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے میرے بھائیوں، ہماری تو فیلڈ یہی ہے، آپ حیران ہو گے، میں آپ کو سینکڑوں واقعے سنا سکتا ہوں کیا وہ باتیں کرتے ہیں مسجد خادم کو لوگ۔ لیکن مسجد کا جو خادم ہوتا ہے سرکار کی نظر میں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا ہی بلند مقام ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مسجد کے خادم کی یہ شان ہے، مسجد کے نمازی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مسجد کے خادم کی یہ شان ہے، مسجد کے مؤذن کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مسجد کے خادم کی یہ شان ہے، مسجد کی خدمت کرنے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رہے، ہم اپنا اس تعلق کو مضبوط رکھیں، نمازیں پڑھیں، مسجد کی خدمت کریں اور سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ برائے مہربانی اس چیز کا بڑا فقدان ہے، بس کام کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ مسجد کو 5000 دے کے بعد میں 500 بندوں کو بتانا ہے اور میں نے مسجد کا یہ کام کروایا ہے، میں نے مسجد کا یہ کام کروایا ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، 5000 دے کے 500 بندوں کو بتا رہے ہو، کیا ملے گا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ دکھلاوے کی جو عبادت ہے اس کو تو قبول ہی نہیں ہے۔ آپ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو، مسجد کا احترام کرے، مسجد کا ادب کرے، مسجد میں نماز پڑھے، پھر دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، مسجد کی نوکری کرنا، مسجد کی خدمت کرنا ضائع نہیں جاتا، بلکہ مسجد کا جو خادم ہوتا ہے نا، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے قیامت تک اس کی قبر نور سے منور ہی رہتی ہے، چمکتی رہتی ہے۔ کیوں رہتی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کرم نوازیاں فرماتے ہیں، مہربانیاں فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر میں وہی جملہ کہنا چاہوں گا، جب ہم سرکار کی مہربانیوں کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کو دیکھتے ہیں،
سرکار کی کرم نوازیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس کی عطا سے سرکار کرم نوازیاں فرما رہے ہیں، جس کی عطا سے سرکار مہربانیاں فرما رہے ہیں، اس کی رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے خالق و مالک کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک